الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. صلوا على الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں ایک گناہ گار آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوا ہوں. آئے دن کبھی میں فیس بک پیج کے ذریعے آپ سے ملاقات کرتا ہوں، کبھی یوٹیوب کے ذریعے آپ سے ملاقات کرتا ہوں. تو بس مقصد یہی ہے کہ جہاں بھی اسلام کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے ان کے لیے میں آنکھ ملا کر جواب دیتا ہوں. میں نے پہلے بھی ویڈیو بنایا تھا کہ نماز کو مذاق بنایا جا رہا تھا، اس پر بھی میں نے ریاکشن دی ہے. اس کے بعد بسم اللہ شریف کو بھی مذاق بنایا گیا، اس پر بھی میں نے ریاکشن دی. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو بھی مذاق بنایا گیا تو میں نے اس پر بھی ریاکشن دی ہے. تو پھر اذان کو بھی مذاق بنایا گیا تو اس پر بھی میں نے ریاکشن دی شاید. اور اس کے بعد امامت کو بھی مذاق بنایا گیا ایک سنو مین کے ذریعے. سنو مین کو امام بنایا گیا اور پیچھے لوگ اللہ اکبر کر رہے ہیں. وہ امیج بھی وائرل ہوتی جا رہی تھی، لیکن لوگوں سے میں نے اس وقت بھی التجا کی، اس وقت بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس امامت کے فوٹو کو جو مذاق بنایا گیا اسے شیئر نہ کیجیے، کیونکہ ہمیں ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ امامت کس نے کی ہے. یہ نہیں کہ امیر رضوان امامت کر رہا ہے تو یہ امام بن گیا. یہ مت سوچو یہ امام ہے. داؤدی میرا پیر و مرشد داؤدی صاحب امامت کر رہا ہے تو وہ امام ہے. نہیں، آپ ان کی طرف مت دیکھو، آپ اس کی طرف دیکھو جس نے یہ امامت کی ہے، جس کا نام سید الکائنات خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. ہم امام کو بھی جو اس وقت امامت کر رہا ہے ہم اس کو بھی مذاق نہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ وہ نائب رسول ہے. لیکن ہم نے امامت کا مذاق بنایا ہے جو امامت خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اب جو میں نے ویڈیو دیکھا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بچہ پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے لوگ ہیں وہ ہنس رہے ہیں. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اگر کوئی قرآن پڑھتا ہوگا تو پھر کوئی ہنسے گا تمس چھُ زیادہ خطرہ آسان اگر سُہ قرآن پران آسہِ تمس ہیٚکہِ چونٹ تٔتھۍ منٛز ہوٚل گٔژھِتھ. کتابوں میں پڑھا ہے میں نے. یا سُہ ہیٚکہِ کُنہِ دٲدِ سٕنٛز مبتلا گٔژھِتھ جو قرآن پڑھتے پڑھتے ہنسے گا. اب آپ بچے کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، بچے کو کہہ رہے ہو آپ ایسا پڑھو، پھر آپ ہنس رہے ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا بھی مذاق بنایا، اس وقت ان لوگوں نے ہنس رہے ہیں اس پر. اور دوسرا کوئی کہہ رہا اسے آپ کلمہ پڑھو تو بچہ ہے تو بچہ غلط پڑھ رہا ہے. لیکن میرے جو اس کے پاس نوجوان ہیں ان کو پتہ نہیں ہے اسلام ڈیپینڈس اپان 5 پلرز جن میں فرسٹ پلر جو ہے وہ شہادہ اور وٹنس ہے. اسی پلر کا پہلے پلر کا ہم نے مذاق بنایا ہے. غیروں کا تو گلہ نہیں ہے، اس گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے. آپ بتاؤ، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو، آپ اپنے کہہ رہے ہو کہ میرا مسلمان نام ہے، میرے چہرے پہ داڑھی ہے. مسلمان روپ آسن سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے تمہیں مسلمان روپ ہے تو تم مسلمان ہوگا. تاریخ اسلام کا مطالعہ کرو. جن کا نام پھر منافق پڑ گیا، قرآن کا بھی مطالعہ کر سکتے ہو منافق کون تھے اور کہاں تھے، کیسے بن گئے ہیں. وہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی نماز پڑھتے تھے لیکن پھر بھی منافق رہے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں تو اس مسلمان ہم مسلمان ہیں، لیکن آپ مسلمان ہونے کے باوجود بھی کافر ہوں گے، گمراہ ہوں گے. قرآن کی توہین کر رہے ہو، کلمت الحق کی توہین کر رہے ہو، نماز کی توہین کر رہے ہو، امامت کی توہین کر رہے ہو. یعنی دین اسلام کے جو پلرز ہیں ہر پلر کا ہم نے مذاق بنایا ہے.
اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے، مجھے ڈپریشن ختم ہوا، مجھے پریشانی ختم ہوئی ہے۔ میں آپ کو وعدہ دے رہا ہوں، چیلنج دے رہا ہوں، آپ ایک طرف سے یہ ہنسی مذاق دیکھو، میں دوسری طرف قرآن پڑھوں گا، میں دیکھ لوں گا کہ ڈپریشن کس کا ختم ہوگا، پریشانی کس کی ختم ہو جائے گی۔ وعدہ دے رہا ہوں کہ میں اس میں پاس ہو جاؤں گا، 100% پاس ہو جاؤں گا، اور 100% کے گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں میری پریشانی ختم ہو جائے گی قرآن پڑھنے سے۔ بار بار کہہ رہا ہوں آپ مجھ سے ایک رابطہ کرو، میں آپ کے دکھ درد کی دوا دوں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ لیکن آپ کہہ رہے ہو اسلام کا مذاق بنا رہے ہو، اور کہہ رہے ہو کہ ہمیں پریشانی ختم ہو گئی ہے۔ افسوس کی بات ہے، کیسی باتیں کر رہے ہو آپ؟ کیا آپ مسلمان ہو؟ مجھے بتا، جب صحابہ کو کوئی دشواری ہوتی تھی وہ کہاں چلے جاتے تھے؟ وہ مسجد میں جاتے تھے، وضو کر کے مسجد میں جاتے اور نماز پڑھتے تھے، اور ان کو جو تکلیف ہوتی تھی وہ تکلیف دور ہو جاتی تھی۔ لیکن تو کہہ رہا ہے مجھے مذاق سے تکلیف دور ہوتا جا رہا ہے۔ نہ تو نماز پڑھ رہا ہے نہ کچھ، لیکن اسلام کو مذاق بنا رہا ہے۔ تو کمہ بتھ گژھت پگہ نبی تاجدارن برونٹ کن؟ کس منہ سے کھڑا ہو جاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اور کون سا جواب دوں گے اسے؟ بہ گوس نبی سن امتی، چکر بدنام یہ نبی پاکن ہز امت۔ تجھے پتہ نہیں ہے، تو نے کھلونا سمجھ رکھا ہے ہمارے اسلام کو۔ مجھے معاف کرنا اگر کہاں تیز کلامی گھس میں معافی چاہتا ہوں، لیکن کسی کا ایمان بچانا میرا فرض بنتا ہے، حق بنتا ہے، میں کسی کا ایمان بچاؤں گا۔ تو وچھو پان کوتاہ مذاق چھُ یہ کرن۔ میں تم لوگوں پہ لعنت کرتا ہوں، بے شمار لعنت کرتا ہوں۔ ایک بچے کو استعمال کر کے ایف بی فالوورز بڑھانے کے لیے اسلام کا مذاق بنا رہے ہو، یوٹیوب پر پیسے زیننے خاطر آپ بچوں کا استعمال کر رہے ہو، اور وہ بھی اسلام کو مذاق بنا کے۔ اسلام چھُ مذاق بناون میں یہ فالوورز، میں یہ سبسکرائبرز۔ ارے یار وہ قبر کی کوٹری یاد کر، جہاں 3 جاتے ہیں اور 2 ہی واپس آتے ہیں۔ تو پھر اس سے وہ حال پوچھ قبر میں کیا ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کبھی آپ نے پڑھا ہے قبر کی حالت، قبر کی منزلیں؟ اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو ایسا نہیں کرتا، تو دین اسلام کا مذاق نہیں بناتا، تو امامت کا مذاق نہیں بناتا، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مذاق نہیں بناتا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مذاق نہیں بناتا، تو کلمت الحق کا مذاق نہیں بناتا، تو بڑو کا مذاق نہیں بناتا، یم سے زٹ ایسے کرہ تمن تی مذاق، تو ماں باپ کا مذاق نہیں بناتا۔ اگر آپ کو پتہ ہوتا کہ قبر میں کیا ہوگا اور قبر میں کیا ہونے والا ہے گناہ گاروں کو، لیکن تو ہنسی مذاق کے ساتھ ہے۔ میں ہنس رہا ہوں، مجھے پریشانی ختم ہو گئی۔ پہلی بات یاد رکھو، زیادہ ہنسنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے، زیادہ ہنسنے والے کا دل مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ ہنسنے والے کے چہرے سے رونق اٹھ جاتی ہے، اور زیادہ ہنسنے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جو کہہ کہہ کر ہنستا ہے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب تو بتا تمہارا حال کیا ہوگا؟ نہ تو نماز پڑھ رہا ہے، نہ کوئی چیز نیکی کر رہا ہے، تو پھر بھی اسلام کو تو مذاق بنا رہا ہے۔ بتاؤ تیرا کیا حال ہوگا؟ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، تو پھر پتہ چلے گا آپ کو کس اسلام کو تو نے مذاق بنایا۔ میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں، اگر کوئی غیر مسلم اسلام کا مذاق بنائے گا پھر بھی وہ غیر مسلم ہے، پھر بھی ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ لیکن تو مسلمان ہے، تو نماز کا مذاق بنا رہا ہے، تو روزہ کا مذاق بنا رہا ہے، تو ماہ رمضان کا مذاق بنا رہا ہے، بسم اللہ کا مذاق بنا رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مذاق بنا رہا ہے۔ اور آج کیا ہوا؟ جو کشمیر میں ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، تو لوگوں نے اس پہ ڈرامہ بنانا شروع کیے ہیں۔ پیسے کمانے کے لیے ہم نے اب اللہ کے جو عذاب نازل ہو رہے ہیں، ہم نے ان کو بھی مذاق بنایا ہے۔
یہ حلقہ زانن پروردگار عالمین سن یہ عذاب. لیکن جب یہ عذاب نیچے اتر جائے گا نا تو تجھے پھر توبہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. پھر نہ قبر میں پچھتائے گا. پھر نہ جہنم کی آگ جب بڑکے گی نا تیرے لیے تو تجھے پتا چلے گا میں کس اسلام کا مذاق بنا رہا تھا. مجھے معاف کرنا بھائیو. میں اس لیے لائیو آ رہا ہوں یا یوٹیوب پہ آ رہا ہوں یا فیس بک پہ آ رہا ہوں کیونکہ دلس شراک وسن جب ایسے واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں وہ بھی مسلمان خود بخود کرتے ہیں. اگر غیر کریا وناو خلاف آواز تنا غیر بھی چپ کرتے ہیں. غیروں نے گستاخیاں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن مسلمانوں نے جذب جوش کے ساتھ جب آوازیں اٹھائی تو پھر بھی مطلب کم تر زیادہ گستاخیاں تو ہوتی جا رہی ہے لیکن بہت کم ہو رہی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے مسلمان کے پاس جو ایمان ہے ان کا ایمان محمد رسول اللہ ہے. لیکن مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور مذاق بنا رہا ہے نماز کا, نبی کی امامت کا مذاق بنا رہا ہے. پھر سے میں آپ لوگوں پہ لعنت کرتا ہوں. جب تربیت ہی ایسی ملی تو آپ کیا کر سکتے ہو. کما حقا ہو یہ ماں باپ کی بھی غلطی ہے. بچے یہ کیا کر رہا ہے تو, اور جس بچے کا مذاق بنایا اس کے ماں باپ نے کیا کہا ان لوگوں کو اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرو. کسی نے کہا یہ ان سے کہو کیوں بچے کو استعمال کر رہے ہو, میرے بچے کو اسلام کو مذاق بنا رہے ہو. لیکن میں آپ سے پھر سے گزارش کرتا ہوں جب بھی میں کہتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے. یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. ہم دین اسلام کے لیے اپنا سر بھی کٹائیں گے. ہم اگر کہیں گستاخی ہو جائے گی یا اس کا سر پھاڑ دیں گے یا اپنا سر کٹ جائے گا لیکن جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. چاہے وہ مسلمان غلطی کرے یا کافر غلطی کرے ہم چپ بیٹھنے والے نہیں ہے. میں ہر لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ایسے انسانوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے جو دین اسلام کا مذاق بنا رہے یا بچوں کا استعمال کر رہے ہیں. جیسے کہ شبیر خان بلی چاہے وہ میڈ پرسن ہے یا نہیں ہے وہ الگ معاملہ ہے لیکن اس سے بھی استعمال کیا گیا تھا. کیا یہ مکلیا عالم عالمس سوال کرن گو شبیر خان بلس کرنے سوال قرآنس متعلق کیا ون. افسوس ہو رہا ہے. تو عالموں سے سوال کیا کرو. عالمن پرسو, مفتین پرسو, علماء اہل سنتن ونیو اس یت کڑ مسئلہ ات کیا کرن. اس ترو سوری. اب ہم خود بخود مسئلے حل کرتے ہیں. عالم چھن کنے بچار. یم عالم ٲسی ورثۃ الانبیاء. نبی تاجدارو فرموی صلی اللہ علیہ وسلم دپن یس علماء سن عالم سن مجلس مز بے زن بیوٹ نبی پاکن ہی مجلس مز لیکن ہم نے مذاق بنایا. علماء کا بھی مذاق بنایا, نماز کا بھی, روزہ کا, زکوٰۃ کا بھی, بسم اللہ تسمیہ کا بھی, تعوذ کا بھی, ہر چیز کا ہم نے مذاق بنایا ہے. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں ایسا مت کرو. ان لوگوں کو شیئر مت کرو. یہ فالوورز بڑھانے کے لیے ایسا کر رہے, دین اسلام کا استعمال کر رہے, سبسکرائبرز کے لیے دین اسلام کا استعمال کر رہے اور مذاق بنا رہے ہیں. مجھے پوری امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یا گمراہ کرے یا انہیں ہدایت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے ساتھ ساتھ میری گزارش ہے میری چینل کو لائک کرے, شیئر کرے اور کمنٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ سبسکرائب کرے. خون کے آنسو فینز آف میر رضوان الجنت. امید ہے انشاءاللہ آپ اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو, ان تک پہنچاؤ کہ ان کو زلزلہ آ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.